ایکچولی سر ابھی تک جو اطلاعات آئی ہیں وہاں کی انتظامیہ کے مطابق اور وہاں کے جو عہدیداران ہیں یا وہاں پہ تاجر جو ہیں جن کی دکانیں ہیں ان کے مطابق ایک آرٹیفیشل دکان تھی کمپوں اور پھولوں کی جس میں یہ بنیادی آگ لگی. سر فائر فائٹرز بھی بہت دیر میں پہنچے. اچھا آگ پر جو قابو نہ پانا ہے اس پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے اور تاجر برادری بھی یہی اٹھا رہی ہے کہ اگر آگ لگ گئی آگ لگ سکتی. فائر فائٹر بھی میں نے دیکھا ایک ویڈیو میں کہ ایک فائر فائٹر بھی آگ بجھانے کی کوشش میں گرتا ہوا نظر آتا ہے کہیں پہ. السلام علیکم ویئرز، آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ڈیجیٹل. میں خواجہ آفتاب حسن اور پروگرام ہے آج کی بات. کراچی میں ایک بہت افسوسناک واقعہ. ایم اے جناح روڈ پر گل پلازا میں ہفتہ کی رات آگ بھڑکتی ہے اور جو کچھ ہی دیر میں پورے پلازا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی. 40 سے زائد گھنٹوں بعد آگ کو بجھایا جاتا ہے، لیکن اس دوران جانی نقصان اور مالی نقصان اس حد تک ہو چکا کہ صوبائی حکومت کو مرنے والوں کے لیے فی کس 1 کروڑ روپے کا اعلان کرنا پڑا. ایسا کیا ہوا؟ آگ کیوں لگی؟ آگ کس طرح پھیلی اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کو بتاتا چلوں کہ کراچی میں عمارتوں میں آگ لگنے کا واقعہ یہ کوئی پہلا نہیں. وہاں پہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے معمول ہے. ایک چھوٹی سی رپورٹ آپ کے سامنے پیش کروں گا. 25/11/2023 کو آر جے شاپنگ پلازا میں آگ لگی جس میں 11 افراد ہلاک ہوئے، اور 12/4/2023 کو بھی آگ لگی جس میں 4 فائر فائٹرز مارے گئے. اسی طرح 21 اگست 2025 کو فائر ورکس گودام میں آگ لگی جس میں 34 افراد جان سے گئے. 2/11/2025 کو گلستان جوہر میں جھگیوں میں آگ لگی، اور 17/10/25 کو کراچی کی ایک تجارتی عمارت میں آگ بھڑکی اور جس نے 3 افراد کو اپنی لپیٹ میں لیا جو جان سے گئے. اور اس طرح کے بے تحاشا واقعات. آخر ایسا کیا ہے، ایسا کیوں ہے، اس بارے میں بات کریں گے. حالیہ واقعہ جو گل پلازا گلشن اقبال کے ایم اے جناح روڈ پر واقع گلشن اقبال میں ہوا، اس میں ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 26 افراد جان سے گئے اور 70 سے زائد لاپتہ ہیں، جبکہ اس عمارت کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ اس میں 1200 سے زائد دکانیں ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے رپورٹر شعیب وینس موجود ہیں. شعیب، پہلے اس واقعہ کی تفصیل سے آگاہ کیجیے گا کہ ہوا کیا اصل میں. ایکچولی سر ابھی تک جو اطلاعات آئی ہیں وہاں کی انتظامیہ کے مطابق اور وہاں کے جو عہدیداران ہیں یا وہاں پہ تاجر جو ہیں جن کی دکانیں ہیں ان کے مطابق ایک آرٹیفیشل دکان تھی کمکوں اور پھولوں کی جس میں یہ بنیادی آگ لگی، اور اس کی وجہ ابھی تک یہ بتائی جا رہی ہے کہ شارٹ سرکٹ ہوا. اور آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی آگ لگتی ہے، آپ نے پہلے بھی ذکر کیا، تو یہی وجہ بتائی جاتی ہے کہ شارٹ سرکٹ ہے. اب مزید کمیٹی بنائی گئی ہے کمشنر کراچی کی نگرانی میں، اور کہا جا رہا ہے کہ اس کا فرانزک بھی کہا جائے گا. جو وہاں پہ شواہد ملے ہیں جہاں سے آگ شروع ہوئی اس کی لیبارٹری میں فرانزک کی جب رپورٹ آئے گی تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ آگ کیوں لگی ہے. اس رپورٹ کو لاہور بھی بھیجا گیا ہے کہ لاہور فرانزک جو لیب ہے اس سے بھی کروایا جائے. لیکن ابھی تک یہی کہا جا رہا ہے کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یہ تقریباً 10:15 بجے وہ جو دکان تھی آرٹیفیشل پھولوں اور کمپوں کی اس میں آگ بھڑکی. اور کیونکہ کافی ٹائم تھا 10:15 تو اتنا زیادہ رش نہیں تھا، شاپنگ کے لیے لوگ کم تھے. تو آپ نے شروع میں بتایا 1200 تقریباً دکانیں ہیں، تو پھر بھی کافی تعداد تھی. کچھ دکانیں بند ہوں گی، کچھ کھلی ہوں گی. لیکن ابھی تک جو ہے 26 لوگ جو ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے. 22 ابھی زخمی ہیں جو ہسپتال میں ہیں، اور ان کی حالت نازک ہے. 70 جو ہیں وہ لاپتہ ہیں. تو ابھی بھی سینکڑوں کی تعداد میں. مجھے یہ لگتا ہے شعیب کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں آرٹیفیشل تیار کرتے ہیں پھول وغیرہ، وہاں پہ کیمیکل استعمال ہوتا ہے. مطلب اس میں ابھی تو ظاہر رپورٹ آئے گی کہ شارٹ سرکٹ کی ابھی تک تو جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں ان میں سوائے بلدیہ کراچی کے واقعات کے علاوہ وہ شارٹ سرکٹ کا ہی اس میں بتایا جاتا ہے. لیکن جب آپ کیمیکل والا جو ہے اس میں استعمال ہوتا ہے تو اس میں تو بہت جلدی آگ بڑھتی ہے. جو پولیس چیف ہیں انہوں نے کہا کہ ابھی کسی تخریب کاری کا امکان ہم نہیں ظاہر کر سکتے کہ کوئی تخریب کاری ہوئی ہو یا جان بوجھ کے لگائی گئی ہو. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں تو وہ تو ایسے ہی کام کرتی ہے جیسے پیٹرول کا کام ہوتا ہے. بہت جلدی لگتی ہے، اور آرٹیفیشل جو چیزیں ہیں کیمیکل بھی یوز ہوتا ہے اور چیزیں بھی بہت زیادہ ڈرائی ہوتی ہیں، ان چیزوں کو آگ بھی بہت جلدی لگتی ہے. بالکل ایسے ہی وہ آگ جب لگی تو ظاہر سی بات ہے دکان جو ہے وہ بھری ہوئی تھی پھولوں سے اور کمکوں سے، تو وہ دھماکے کی شکل میں ہوا ہوگا. بالکل. اچھا، یہ جو ہلاکتیں تو ظاہر ہے
جیسے جیسے اس میں پورا سرچ آپریشن ہوگا پوری طرح وہ کام کریں گے تو پتہ چل جائے گا تعداد کا حتمی کا. لاپتہ افراد سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے یا کچھ عمارتوں میں مجھے جہاں تک میرے علم میں ہے کہ کچھ کاروباری مراکز ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں پہ کام کرنے والے وہیں پہ کارخانوں میں یا وہیں پہ رہائش پذیر ہوتے ہیں, اور جو آپ ٹائم بتا رہے ہیں عمومی طور پہ کراچی میں تو اتنی جلدی لوگ اپنے کاروبار کو نہیں سمیٹتے. بالکل سر, ابھی تک جو اطلاعات ہیں وہ یہی کہا گیا کہ شاپنگ مال ہے. اب شاپنگ مال میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ دکانوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سٹورز ہوتے ہیں, لوگ ادھر سوتے بھی ہیں, بالکل ایسے ہی جو ہے وہ دکان بھی کھولتے ہیں, بند بھی ادھر کرتے ہیں اور سوتے ہیں. تو اس میں پارکنگ بھی تھی, اس میں مطلب کہ یہ کہ سائڈ کے لوگ بھی پارکنگ کرتے ہوں جی بالکل ایسا رش رہتا, ایک ایسی پبلک پلیس تھی نا. بالکل. تو ابھی تک یہ تو نہیں کنفرم ہوا کہ وہاں پر کوئی رہائشی جو ہے وہ کوارٹرز وغیرہ تھے یا پلازے میں کوئی لوگ رہائش پذیر تھے, لیکن وہ نہیں ہے. لیکن صرف شاپنگ مال کی بات ہے, لیکن چونکہ اس طرح کے پلازے میں جو ہے وہ یہ کیا ایک ہی فلور پہ لگی آپ؟ سر یہ تیسرا فلور تھا, تیسرے فلور پہ, اس فلور پہ آگ لگی اور تقریباً 90% جو ہے وہ پلازے کو اس نے لپیٹ میں لے, جو ظاہر ہے وہ اوپر نیچے سارا وہ بالکل. پھر کل ہم نے دیکھا اس کی جو اگلی سائیڈ ہے, ویڈیوز کافی وائرل تھی, وہ نیچے بھی گری. ٹھیک, میرا فائر فائٹر بھی میں نے دیکھا ایک ویڈیو میں کہ ایک فائر فائٹر بھی آگ بجھانے کی کوشش میں گرتا ہوا نظر آتا ہے کہیں پہ. سر فائر فائٹرز بھی بہت دیر میں پہنچے. اچھا. اور جو فائر چیف ہیں ان کے مطابق کیونکہ رش زیادہ تھا اور ٹریفک مسائل کنجسٹڈ ایریا پھنس گیا. دو ابتدائی گاڑی پہنچی فائر بریگیڈز کی, لیکن دو گاڑیوں کا کام ہی نہیں تھا. وہ بالکل ٹھیک. تو ان کا اب یہ کہنا ہے کہ جو پانی کی کمی تھی یا جو کنسٹرکشن کا ادھر کام ہو رہا ہے یا جو ٹریفک کے ایشوز ہیں مینجمنٹ کے, اس کی وجہ سے ہم وہ جو ہے وہ اتنی گاڑیاں نہیں لے کے آ سکے کہ جس کی وجہ سے جلدی ہی قابو پا لیا جائے. 40 گھنٹے بعد جو ہے وہ تقریباً 20 سے زیادہ گاڑیوں نے اس میں حصہ لیا اس آپریشن میں, اور پھر قابو پایا گیا. اچھا, کراچی میں عمومی طور پہ ظاہر ہے جہاں پہ اس طرح کی صورتحال جب بھی ہوتی ہے تو کنجسٹڈ ایریاز تو ہیں ہی ہیں, وہاں پہ آگ بجھانے کے بھی معاملات اس طرح سہولت نہیں ہوتی. آگ لگنے کی وجوہات کی اگر بات کی جائے, یہ تو بہت آسان ہے کہ شارٹ سرکٹ پہ آپ کہہ دیں اور بات بری ذمہ ہو جائے, لیکن آپ کے خیال میں بطور رپورٹر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں زیادہ ذمہ داری کس پہ عائد ہوگی؟ سر ہم نے کراچی میں پہلے بھی واقعات ہوتے رہے ہیں, تو اس میں عمارتیں گرتی بھی ہیں, آگ بھی لگتی ہے, کیونکہ ایک تو عمارتیں جو ہیں وہ بہت پرانی ہیں, دوسری لاہور کی نسبت اگر ہم بات کریں تو بہت بڑی عمارتیں ہیں اور کافی ان کے سٹورز ہیں, تو اس وجہ سے وہ خطرات بھی زیادہ ہوتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے بہت گنجان آباد علاقہ ہے کراچی کا, تو ابھی وجوہات تو وہ روایتی یہی بتائی گئی کہ شارٹ سرکٹ ہے, لیکن ابھی رپورٹ آئے گی, یہ تو قبل از وقت ہوگا کہ ہم کچھ کہیں کہ اس کی وجہ سے لگی ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ آگ پر قابو کیوں نہیں پایا گیا. بالکل سوال تو یہ بنتا ہے نا, 40 گھنٹے لگ گئے اس آگ کو قابو ریسکیو نہیں کیا جا سکا لوگوں کو بڑے شہر میں, اور وہاں پہ پورا ایک سسٹم ہے, ظاہر سی بات ہے جو ہے وہ میٹروپولیٹن سٹی ہے, تو پھر بھی وہاں پہ آگ پر قابو 40 گھنٹے لگے. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہاں کی جو انتظامیہ ہے, وہاں کے جو میئر کراچی ہیں, ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. جی بالکل. تو وہ بھی کافی دیر بعد پہنچے, تو آگ پر جو قابو نہ پانا ہے اس پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے, اور تاجر برادری بھی یہی اٹھا رہی ہے کہ اگر آگ لگ گئی, آگ لگ سکتی ہے کسی بھی ظاہر ہے, وہ تو کوئی بھی وجہ اس پر قابو پانا اور اتنے بڑے نقصان سے بچا جا سکتا تھا اگر اس میں جو کراچی کی ضلعی انتظامیہ ہے. جی کیا خبریں ہیں, کیا وہ اس سے خود کو بری ذمہ کر پائے گی اس میں؟ سر ابھی تو وہاں پہ نا تنقید کھیلی جا رہی ہے. ٹھیک, مین کہ ایک طرف جو ہے وہ تاجر برادری کی بیانات آ رہے ہیں, ایک طرف جو ہے وہ انتظامیہ کے آ رہے ہیں, ایک طرف جو وہاں کی اپوزیشن ہے اس کے آ رہے ہیں. تو مین کہ ابھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ غفلت ہے, ظاہر سی بات غفلت تو ہے ہی صحیح, لیکن اگر ہم وہاں کی گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کریں تو وہ یہی ہے کہ آگ پر قابو پایا گیا, لیکن بر وقت جو ہے وہ جانی نقصان کم ہو سکتا تھا, جس کی وجہ سے اس آگ کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا. ایک دکان سے آگ لگی ہے, اس نے تقریباً 1000 دکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے, تو اس پہ قابو پایا جا سکتا تھا. لیکن آگے سے جو میئر کراچی کیا کہتے ہیں سر, میئر کراچی یہی کہتے ہیں, ایک تو وہ 24 گھنٹے بعد پہنچے خود, اور جب آگ لگی تو اس موقع پر گورنر سندھ پہنچے کامران ٹیسوری, لیکن میئر کراچی 24 گھنٹے بعد پہنچے. وہ کہاں تھے؟ اور جب وہ یا ان کو اطلاع تاخیر سے ہوئی یا ان کا واٹس ایپ بند تھا؟ ظاہر سی بات سو رہے ہوں گے,
ظاہر، لیکن 10 بجے کون کراچی میں کون سوتا ہے 10 بجے یار؟ یا یہ تو جب پل پل کی خبر رکھنے والے لوگ کسی ڈھابے میں بیٹھے ہوں گے، یا ان اچھا، کا یہ انداز بھی ہے کسی ڈھابے میں بیٹھنا. اور تسوری جو ہے گورنر پہلے پہنچے جی ان سے، صاحب. اور پھر جب میئر کراچی آئے ہیں تو ان کے خلاف نعرے بازی بھی ہوئی. لوگوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا کہ آپ میئر ہیں، اور آپ کو پتا ہے میئر جو ہے وہ کیونکہ نیچے سے منتخب جی بالکل، اس کا بنیادی یہی ہے، اس کا یہی کام ہے، نیچے. اور بلدیہ براہ راست اس کے انڈر ہوتی ہے. بڑا پلازا ایم اے جناح روڈ ایک جی بالکل معروف جگہ ہے، تو اس پہ آگ لگی اور میئر کراچی گھنٹوں بعد آ رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ چیز تو ہونا ہی تھی. پیپل پارٹی کی جو سندھ کی صوبائی حکومت ہے اس کا اس بارے میں کیا کہنا؟ سر جو سی ایم ہے، ہاں جی، انہوں نے کانفرنس کی اور انہوں نے وہی کہا کہ 1 کروڑ روپے آپ کو دیں گے. جو مٹی ڈالنے والی بات کہ جو جن کے مرے ہیں وہ مطمئن ہو جائیں، اور وہی روایتی اور جن کے بچ گئے ہیں وہ اس چکر میں رہے کہ 1 کروڑ مل رہا ہے. وہی بات ہے نا، منہ بند کروانے کے لیے کہا. اور دوسرا یہ کہ ابھی تحقیقات ہو رہی ہیں، کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، الزامات میں لگائیں فلاں فلاں، وہی روایتی باتیں. اور یہ کہا گیا کہ جو ہے وہ کمشنر، وہی کمیٹی کھیلا جا رہا ہے نا. کمیٹیاں بنتی ہیں، کوئی ریزلٹس نہیں آتے. اور پھر ایکچولی تو غیر جانبدار تحقیقات کی ضرورت ہے، اور اس طرح کے واقعات خاص طور پہ جب اتنی ملٹی سٹوریز بلڈنگ ہوتی ہیں تو اس طرح کے واقعات، ایک معمولی سا واقعہ بھی بڑے نقصان. وائس میسج آپ نے شاید سنا ہوگا، ایک وائرل ہے، ایک جو جہاں باغ ہونے والے شہری کا. تو وہ ابھی مبینہ طور پر ابھی اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم چاروں طرف سے پھنس چکے ہیں، بہت خطرناک قسم کی آگ لگی ہے، میرا نکلنا بہت مشکل ہے، مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو معاف کر دینا. یہ ایک دکاندار کے حوالے سے میرے خیال ایک دکاندار ہیں جن کا شناخت نہیں ہوئی کہ وہ کون ہے. لیکن اب دیکھیں نا، ایک دکان سے آگ لگی، اور وہ جب وہ اگر آپ وہ کلپ سنیں تو اس میں وہ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں، اور ان کی جو سانس ہے جی وہ بڑی مشکل سے نکل رہی ہے. وہ ظاہر ہے دھواں ہمارے بند میں بالکل ایسے ہی ہے. ایک دکان سے شروع ہونے والی آگ جو ہے، اس نے پتہ نہیں اس کی دکان کہاں تھی اور کس فلور پہ تھا، کہاں پہ تھی اور کہاں تک لپیٹ. ایسے بہت سے لوگ ابھی جو ہیں وہ اس پلازے میں موجود ہیں جو لاپتہ ہیں، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے 70 کا فگر جو ہے وہ آیا ہے. لیکن یہ فگر بڑھ بھی سکتا ہے. ابھی ہسپتالوں میں بھی علاج ہے، اور ابھی جو وہاں کا سول ہسپتال ہے اس کی نرس کی طرف سے پیغام آیا کہ آپ آ جائیں اور اپنی لاشوں کی شناخت بھی کر جائیں. مین کہ ابھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے. جزوی لاشوں کی شناخت کا بھی ایشو ہوتا ہے، کیونکہ آگ میں جو چہرہ بھی مسخ ہو جاتا ہے اور پوری طرح وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. سرکاری اعداد و شمار آپ کو پتہ ایسے ہی آتے ہیں، وہ ابتدائی طور پہ ظاہر ہے اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے. ویئرز کراچی میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایسے واقعات، آتش زدگی کے واقعات، ایک ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے معمول کا حصہ ہے، اور شارٹ سرکٹ اس کی بہت روٹین کی وجہ ہے. اور ملٹی سٹوریز بلڈنگ، کنجسٹڈ ایریاز، بلدیہ کے پاس اس طرح کے وسائل کا نہ ہونا، اور سب سے بڑا سوال میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کا اس واقعے کے 23 گھنٹے بعد وہاں پہنچنا. سب سے بڑا سوال، آپ نے شہر میں بسنے والوں کی، شہر کے حوالے سے ہر طرح کی ذمہ داری قبول کی، اور آپ اس کے ذمہ دار بھی ہیں. جو واقعہ بہت جلدی جس پہ قابو پایا جا سکتا تھا، جانی اور مالی نقصان کو کم سے کم رکھا جا سکتا تھا، لیکن بلدیہ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ بر وقت وہاں نہیں پہنچ سکے، اور 40 گھنٹے بعد آگ پر قابو پایا گیا. شعیب، اس کے علاوہ آپ کے پاس اگر کوئی اور تفصیل ہو تو وہ ہمارے ویورز کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اس لیے کہ جیسے آپ کو بھی خدشہ ہے، جی سب کو خدشہ ہے، جب تک جن کے وہاں پیارے موجود تھے اپنے گھروں کو نہیں پہنچ جاتے، یا خدا نخواستہ اگر مر چکے ہیں تو ان کی لاشیں ان تک نہیں پہنچتی، یا وہ شناخت کے عمل سے نہیں گزرتے. یہ معاملہ تو رہے گا اس طرح. سر یہ معاملہ تو بہت ہی گمبھیر ہے، اور ابھی تک تو وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کے مطابق لوگ زیادہ ہیں، کیونکہ ابھی جو یہ فگر بتا رہے ہیں ہلاکتیں زیادہ ہیں، 70 لوگ لاپتہ ہیں، 26 جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، 22-23 زخمی ہیں. اور زخمیوں سے بھی آپ بتا رہے ہیں خبروں کے مطابق ان کی حالت زیادہ تشویشناک ہے، تو یہ تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اور دوسرا جو نقصان ہوا ہے، تقریباً 1200 دکانیں ہیں اس پلازا میں، اور اربوں کا وہاں پہ کاروبار بھی ہے، وہاں پہ سٹاک ہے، اور کیونکہ وہ پلازے میں ساری چیزیں ہیں تو اس کا ازالہ کون کرے گا. سوال تو یہ بھی ہے نا شعیب، قطع کلامی کی معافی، کہ کیا اس پلازا میں ایسے واقعات کے سدباب کے لیے آگ کو بجھانے کے لیے آلات موجود نہیں تھے؟ چلے وہ تو بڑھ گیا، ایک اتفاق ایسا ہوا کہ کیمیکل کو لگی آگ کو قابو کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن کیا وہاں پہ ایسے تھے؟ سر میجورٹی میں نہیں تھے.
اچھا ان کے دکان زیادہ تر آپ کہہ لیں کہ 80-90% جو ہیں ابھی تک اطلاعات کے مطابق اس میں یہ سسٹم نہیں تھا فائر بریگیڈ کا کہ وہ آپ قابو بجھا سکتے ہیں. وہاں پہ لوکل جو لوگ تھے وہ بالکل نہیں تھا. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی بڑی عمارت ہے, اتنا بڑا شاپنگ مال ہے, اس میں یہ بیسک چیز نہیں ہے. آپ دیکھیں نا ہر جگہ یہ لگی ہوتی ہے, چھوٹے چھوٹے. سوال تو یہاں شعیب یہ بھی پیدا ہوگا کہ کیا وہاں پہ داخلی و خارجی راستے اس قدر کھلے تھے کہ لوگ اگر ایسی صورت میں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے, ایک فلور سے دوسرے فلور پر آتے یا اترتے, سیڑھیاں اترتے, تو کیا وہاں پہ ایسی گنجائش تھی؟ یہ بہت عام بات ہے کیونکہ کراچی میں جہاں بھی عمارتیں بنتی ہیں وہاں زیادہ سے زیادہ ایریا کو کور کر کے سیل آؤٹ کرنے کی بات کی جاتی ہے, اس کے لیے لوگوں کی آسانی کے لیے, وہاں پہ کاروبار کرنے والوں کے لیے, یا وہاں پہ جو آمد و رفت ہے اس کی آسانی کے لیے. ابھی سر وہاں کے جو تاجر رہنما ہیں جی, ان کے مطابق جو اس پلازا میں پارکنگ کی جگہ تھی اس پہ بھی دکانیں بنائی گئی. ان کے پہلے پارکنگ کی جگہ وہ الاٹ ہوئی تھی, ٹھیک, اور وہ 2 یا 3 فلور جتنے بھی جی بالکل, اس کی جگہ پہ بھی مین کے آپ نے اتنا گنجان آباد کر دیا. اور ایک تو عمارت پرانی ہے, ٹھیک, اور دوسرا دکانیں بک سکتی ہیں نا, پارکنگ پہ تو آپ کو تھوڑا سا آتا ہے, دکانیں تو بکتی ہیں. جی بالکل ایسے ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ حالانکہ پہلے اس طرح کے جب واقعات ہوئے تو وقتی طور پر تو یہ کہا گیا کہ اس طرح کے انتظامات ہوں گے فلان جو ہے, لیکن وہ بالکل ایسے, لیکن بس کمیٹی ہوئی اور پھر تسلسل کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے جا رہے ہیں. شارٹ سرکٹ کو وجہ بنایا جاتا ہے, اور ظاہر ہے اس میں جو برقی آلات استعمال ہوتے ہیں, جو شارٹ سرکٹ کی سب سے بڑی وجہ ہے, وہاں پہ جو برقی آلات استعمال ہوتے ہیں, ناقص برقی نظام بھی اس کی وجہ بنتا ہے. اور اس طرح کے نظام جب لاکھوں کروڑوں کا معاملہ ہو, اور نہ صرف کاروبار کو نقصان ہوتا ہے بلکہ جانی نقصان بھی ایسا ہوتا ہے جس کا ازالہ ممکن نہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اس کے گل پلازا میں آتش زدگی کے واقعات کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل.